نماز پڑھی جاتی رہے گی، عبادتیں کی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمانو والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو باطل مت کر لو۔ یہ صاف طور پر کہہ دیا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ نے جو کہا وہ کرو، رسول نے جو کہا وہ کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کہیں اور گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور طرف گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور جگہ منہ مارو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر قانون دو ہی چیزوں کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ اس لیے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان دونوں کی اطاعت چھوڑ کر اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو ضائع مت کر لو۔ بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک اور چیز دکھاؤں۔ نبی اکرم کی معراج بھی خیر کثیر، نبی اکرم کا فیصلہ اور ججمنٹلی کے اصول بھی خیر کثیر۔ فلا وربک، غور کرو، ایک نقطے پر غور کرو، فلا وربک، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ذرا غور کیجئے گا، فلا ہرگز نہیں، دیکھیے کیسے باندھ دیا، ہر انسان سوچے گا ہرگز نہیں، دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے، ہرگز نہیں، فلا ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ اللہ نے یہ بات کوئی معمولی نہیں کہی، بلکہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہی ہے، اے رسول تیرے رب کی قسم۔ اللہ نے کبھی اپنی قسم نہیں کھائی، کبھی چاند کی کھائی، کبھی ستاروں کی کھائی، کبھی سورج کی کھائی، کبھی زمانے کی کھائی، کبھی فجر کی تو کبھی عصر کی، کبھی سورج کی والشمس وضحاها تو کبھی چاند کی والقمر اذا تلاها تو کبھی فجر کی والفجر وليال العشر، کبھی عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے عام معاملات میں چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، درخت کی، شجر و حجر کی قسمیں کھائیں، لیکن یہاں اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے تو اتنی اہم بات ہوگی، فلا وربک ہرگز نہیں، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں، لا یؤمنون، آپ جن لوگوں میں موجود ہیں، جن کے پاس آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو اپنی عزت کی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جن کے درمیان محمد رسول اللہ موجود ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہو سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تیرا معاملہ اتنا اونچا ہے، اے رسول تیرا معاملہ اتنا بلند ہے کہ تیرے اصول، تیرے معاملے کو میں نے اتنا اہم بنا دیا ہے کہ میں نے اپنی قسم کھائی، اپنی ذات کی، اپنے عزت و جلال کی۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں، آپسی تنازعات میں، آپسی جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کے پاس نہ جائیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں
فیما شجر بینہم، آپ جو فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، آپ کے فیصلہ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ جانے کے بعد پھر اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، اپنے دل میں دشواری نہ لائیں، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو پوری طریقے سے تسلیم کر لیں، جب تک منوان بلا چوں چرا، بلا کسی تکلیف کے آپ کے فیصلے کو مان نہ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم کے ججمنٹ لی کے اصول بھی بڑے عجیب تھے۔ دو مسلمان ہیں اور دونوں زمین کے دعوے دار ہیں۔ بخاری شریف پر یہ چیپٹر دیکھ لو، دونوں ہی دعوے دار ہیں۔ ایک کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری، دوسرا کہتا یہ زمین میری۔ ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری، دونوں صحابی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو زمین تو کسی ایک ہی کی ہوگی، دو کی تو ہو نہیں سکتی ہے، ایک ہی کی ہوگی۔ فرمایا ہاں لیکن ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کہا میری بھی بات سن لیجئے، اس کی بھی بات سن لیجئے، اور جس کے دلائل مضبوط ہوں آپ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں کسی ایک کے بارے میں تو دوسرا تکلیف تو محسوس نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ جو فیصلہ کر دیں بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، میں کیسے تکلیف محسوس کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چلو تم اپنی بات کرو، اس سے کہا تم اپنی بات کرو۔ دونوں کی گفتگو سنی، ایک چرب زبان ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے، میں نے اس سے خریدی تھی پھر میرے فلاں فلاں، وہ دھیرے دھیرے بول رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو خدشہ ہوا، بیچارہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے دلیل پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ کبھی کبھی جو زیادہ نہیں بولتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں زیادہ نہیں رہا، وہ اپنی صحیح بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ ان دونوں میں دیکھا ہے ایک مودی کی طرح ہے، ایک دوسرا منموہن کی طرح ہے، مودی چپ ہوتا نہیں، منموہن سنگھ بولتا نہیں، دونوں عجیب سے آدمی۔ مودی جی اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا بھی کیا بات کہی کیا بات کہی، بعد میں پتا چلتا ہے وہ سوچتا ہے اس سے تو اچھی وہی سرکار تھی پہلے والی، وہی اچھے دن ہمارے وہی اچھے تھے، وہی دن اچھے تھے۔ آدمی اب پچھتا رہا ہے بیچارہ، اب پچھتا رہا ہے کہ کیا کریں، اب کیا ہوتا ہے، بندوق کی گولی تو نکل چکی ہے، پچھتانے سے کیا فائدہ، اب بھگتو۔ سو ایک تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی نے بیچارہ محسوس کر لیا ایک سمجھا نہیں پا رہا ہے اور دوسرا تیز آواز میں، لیکن جو بول رہا تھا تیز آپ کو اسی کی دلیل مضبوط لگی۔ بخاری کا فیصلہ دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول نے کہا تم بہت بولتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، تم اپنی بات بھی کہہ رہے ہو، یہ اپنی بات تم اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پائے، تم نے اپنی بات سمجھا دی، دلیل تمہاری مضبوط لگ رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم بولنے میں ماہر ہو، سمجھا لے گئے ہو ہمیں، حالانکہ زمین تمہاری نہ ہو اس کی ہو، اور یہ بیچارہ کم بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنی بات کہنے میں ناکام ہو اور سچائی یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیے فیصلہ کر دیا آپ نے، میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنی بات سمجھا دی مجھے، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میرا فیصلہ غلط ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں، میں نے تو باتیں سنی، میں نے تو دلیلیں سنی، اس بنیاد پر میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اس کی ہے تو زیر فیصلے کے بعد یہ زمین تو تم لے لو گے، لیکن یہاں سے اٹھو تو یہ سوچ کے اٹھنا محمد نے تمہیں زمین نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فَلْيَ
فلیاخذھا فلیترکھا، چاہو تو اس کو چھوڑ دو یا اس کو لے جاؤ۔ جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ اٹھا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ وہاں سے وہ اٹھا کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمین میری نہیں، اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ میرے بھائیوں، ایسا جج آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ کون سا ججمنٹ لی کا اصول ہے؟ ایک مسجد یا مندر کے جھگڑے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ ارے مسجد کی زمین ہے تو مسجد کو دو، مسجد کی زمین نہیں ہے مندر کی ہے تو مندر کو دو۔ آپ سے ایک طرفہ فیصلہ مانگا جا رہا ہے، لیکن دیکھو ایک حصہ نرموہی اکھاڑے کو، ایک حصہ مسلمانوں کو، ایک حصہ اس کو۔ یہ حصہ بانٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی 2 ٹوک فیصلہ کر رہے ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ کی قسم یہ فیصلہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ یہ زمین کا ٹکڑا میں تمہیں جو دے رہا ہوں، اگر یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کے حقدار نہیں ہو، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو جہنم کا ٹکڑا ہے، لینا ہو تو لے لو، چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں میرا نہیں ہے، اسی کا اسی کو دے دو۔ ادھر سے وہ اٹھا، جھوٹ کیوں بول رہا؟ اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا، یہ میری نہیں، اسی کی ہے، اسی کو دے دو، اور دونوں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سنیے، امام بخاری نے لکھ دیا فتح الباری کے اندر، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ زمین کس کی ہے، پھر دونوں نے مل کر یہ کہہ دیا ہم اس کو دین کے کام کے لیے نبی اکرم کو وقف کر رہے ہیں، آپ جیسا چاہیں استعمال کریں۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا 1400 سال گزر جانے کے بعد کہ اس زمین کا اصلی حقدار کون تھا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہر آدمی نے سوچا جہنم کا ٹکڑا کون لے گا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو یہ نہیں، ہم جہنم کا ٹکڑا نہیں لیں گے۔ دوسرے نے سوچا اگرچہ مالک میں ہوں لیکن میرے باپ دادا نے اگر بے ایمانی کی ہو تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ یعنی جہنم کے عذاب سے کتنا خوف تھا، دونوں نے اپنی اپنی زمین، نہیں میری نہیں، وہ کہتا میری نہیں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، دونوں اپنی زمین چھوڑ کے چلے گئے، نہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کسی ہے، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ آج ہم لوگ چھوڑ دیں گے؟ اپنے بھائی کی بھی مل رہی ہوگی تو غضب کر لے، مرو جا کے، تم آئے ہو۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہم نے آپ کے فیصلے کو خیر کثیر میں شامل کر لیا، آپ جو بھی فیصلہ کر دیں گے وہ ماننا پڑے گا، اور اے رسول تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اور فیصلہ بھی ایسا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اپنے دل میں تنگی نہیں، یہ زمین تمہاری۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ مولانا جرجیس نے مان لیا، حدیث مان لی، لیکن تھوڑی سی تنگی آ گئی، کاش مجھے مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ یعنی فیصلہ مان تو رہے ہیں ہم، تسلیم تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 2 آدمیوں کا جھگڑا، اس کو دے دو، یہ زمین اس کی تمہاری نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، شریعت ہے، حدیث ہے، کہہ رہی مان لیا، لیکن دل میں یہ تنگی آ گئی، کاش مجھے مل جاتا، کاش اللہ کے رسول مجھے دے دیتے، یہ رسول کا فیصلہ میرے حق میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ تنگی اگر آ گئی تو اللہ کہہ رہا پھر بھی مومن نہیں، یعنی فیصلہ تو مان رہے ہیں لیکن دل میں اگر تھوڑی سی شکن آ گئی، دل میں تھوڑی سی تنگی آ گئی، تب بھی مومن نہیں۔ مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ پوری طرح تسلیم نہیں کرو گے تب تک نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پوسٹ اللہ نے دی ہے۔ اس مسجد کے امام کو ہم نے امام بنایا، آپ کو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو بزرگ مان لیا، معاف کرنا اللہ نے آپ کو بزرگ نہیں بنایا۔ مولانا جرجیس کو اللہ نے مولانا کی ڈگری نہیں دی ہے، ہم کو ہمارے استادوں نے پڑھا دیا، سند دے دی، آپ نے مولانا کا ٹائٹل دے دیا۔ آپ جس کو بزرگ بنا رہے ہیں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ جس کو بزرگ کا ٹائٹل دے رہے ہیں دینے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، جس کو آپ بزرگ بنا رہے ہیں اس بزرگ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے، ہم نے اور آپ نے نہیں۔ محمد الرسول اللہ، نام محمد، عہدہ ہے رسول کا، پوسٹ ڈگری ہے رسول کی، اور یہ ڈگری کس نے دی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جس کو ڈگری دیتا ہے، اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے، معاف کرنا
بنانے والا بھی غلط نہیں اور جس کو بنا رہا ہے وہ بھی کبھی غلط فیصلے نہیں کر سکتا، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی محدث ہیں، معاف کرنا ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے بزرگ بنایا ہے۔ معصوم عن الخطا اگر کوئی ہے، اگر گناہوں سے اور خطاؤں اور غلطیوں سے پاک اور صاف کوئی ذات ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کی۔ اسی لیے اللہ نے خیر کثیر سے نوازتے ہوئے ایک اور اعجاز دے دیا، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کیا بہترین اعجاز دیا، میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو۔ یہ نہیں کہا جرجیس تمہیں جو دے وہ لے لو، یہ نہیں کہا جرجیس کے باپ دادا جو دے وہ لے لو۔ ماں اتاکم الرسول، ماں کا معنی کیا ہے؟ جو دیں، اور ماں کا ایک معنی یہ ماں موصول ہے جتنا دیں، ماں جو دیں رسول وہ لے لو، ماں جتنا دیں اتنا لے لو، نہ اس میں کم کرو نہ زیادہ۔ کم کرو گے تب بھی تنقیص، بڑھاؤ گے تب بھی زیادتی، اور رسول بڑھاؤ گے تو اس کا مطلب رسول نے معاملے کو پورا نہیں کیا ہے، اور کم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی دی ہوئی شریعت میں تم نقص نکال رہے ہو۔ ماں جو دے وہ لے لو، اور ماں کا دوسرا معنی جتنا دے اتنا لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جانتے ہو اللہ نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جو دیں وہ لے لو، کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ نے اعلان کر دیا میرے رسول جو بھی بولتے وہ اپنے دل سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحی، ان کو جبریل بتاتے ہیں، جب تک جبریل نہ بتا دے تب تک نبی نہیں بولتے، اور جبریل کو اللہ بتاتا ہے، جب تک اللہ نہ بتائے جبریل نہیں بتاتے ہیں۔ یعنی محمد رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا جاگنا سب رب کی مرضی پر منحصر ہے۔ یعنی نبی جب بولتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، نبی جب چلتا ہے تو شریعت چلتی ہے، رسول جہاں رک جاتا ہے قانون وہاں رک جاتا ہے۔ فرمایا ما ينطق عن الهوى، اتنا بڑا خیر، اتنی بڑی خیر کثیر سے نوازا، رسول کی بات آنکھ بند کر کے لے لو، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی دیتا ہے اس پر میری مہر ہوتی ہے، یعنی وہ میرے حکم کے بعد۔ اسی لیے حضرت عائشہ فخر کیا کرتی تھی، کسی نے پوچھا تھا عائشہ سارے بچے خدیجہ سے پیدا ہیں، خدیجہ کا مقام زیادہ بلند ہے یا عائشہ تمہارا؟ تو حضرت عائشہ نے جھٹ سے کہا میرا، کچھ نہیں سوچا، ڈر میرا۔ کہا کیوں؟ اللہ کے رسول نے خدیجہ سے کتنا پیار کیا تمہیں معلوم ہے، گوشت کی بوٹی اٹھاتے ہیں، بقرعید کے دن قربانی کے دن تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب دیا آج میری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی۔ عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کرو، یہ گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دو، جب تک ان کو نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ تصور کرو خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے، حضرت عائشہ نے بھی کہا مجھے سب سے زیادہ رشک خدیجہ کی اوپر ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے کہہ بھی دیا ہم خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے، تو اللہ کے نبی نے گرجدار آواز میں کہا عائشہ زبان کو لگام دو، تم خدیجہ کے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ ساری دنیا جب میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، اکیلے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ ساری دنیا محمد کا رسول ہونے کا انکار کر رہی تھی، اکیلے خدیجہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہی تھی، اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ عائشہ جب چاروں طرف سے محمد کو پتھر پڑ رہے تھے اور سر پھٹ رہا تھا، خون گر رہا تھا، ایک بھی شخص نہیں تھا مجھے سنبھالنے والا، اکیلے خدیجہ اپنا دامن پھاڑ رہی تھی، اپنی اوڑھنی پھاڑ رہی تھی، اور میرے سر کو اپنے ران پر رکھ کر میرے زخمی سر کو صاف کر رہی تھی، مرہم لگا رہی تھی۔ عائشہ اپنی زبان کو لگام دو، خدیجہ کے بارے میں ایسا مت بولو۔ لیکن جب مقام و مرتبے کی بات آئی
تو کہنے لگی میرا مقام اونچا ہے. کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی لوگ دلیل مانگا کرتے تھے، آنکھ بند کر کے بات نہیں مانی. حضرت عائشہ دلیل دیتی ہے، آئے لوگوں، خدیجہ سے شادی نبی کی 25 سال کی عمر میں ہوئی، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور میرا نکاح محمد رسول اللہ سے 51 سال کی عمر میں ہوا ہے. آئے لوگوں، تم جانتے ہو 25 سال کی عمر میں محمد رسول نہیں بنے تھے، یعنی خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا ہے، اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کو رسالت مل گئی تو 51 سال کی عمر میں آپ رسول بن چکے تھے. عائشہ سے نکاح محمد رسول اللہ کا ہوا ہے. اے لوگوں، خدیجہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا، لیکن رسول بننے کے بعد آپ نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. یعنی میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، یعنی خدیجہ سے نکاح ابن عبداللہ نے کیا، اور عائشہ سے نکاح محمد رسول اللہ نے کیا. خدیجہ سے نکاح محمد نے اپنی مرضی سے کیا، اور عائشہ سے نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اس لیے میرا مقام خدیجہ سے اونچا ہے. یہ دلیل وہ دیا کرتی تھی. غور کرو میرے بھائیو، یہ مقام ہے. فرمایا ما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی الہی کے بعد کہتے ہیں. وحی الہی کے بعد ورفعنا لك ذکرک. اے نبی کیوں پریشان ہے، کیوں مایوس ہے، کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ آپ کے انتقال کے بعد کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب، آپ کا نام تو باقی رہے گا. ہم نے آپ کو اتنی خوبی اور بھلائیوں سے نوازا ہے. ذرا تصور کرو، معراج ہو رہی ہے، ام ہانی کے مکان سے باہر نکلے، مقام بطھائے باہر برا کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو اس کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں سے پھر سفر شروع کرتے ہیں اور معراج ہوتی ہے. قرآن اس معراج کا ذکر اس انداز میں کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں لوگ کہتے ہیں نا اپنی طرح مانتے ہیں، اپنی طرح مانتے ہیں. تو جا دیکھ، اللہ کے رسول آسمانوں پہ ہو آئے ہیں، اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. جبرائیل جہاں تک نہیں جا سکتے تھے اللہ کے رسول وہاں اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں. اپنے جیسا کہتے ہو، ذرا وہاں تک جا کر دیکھو. تمہارے اس جملے کو اسری بعبدہ نے ختم کر دیا. محمد رسول اللہ نہیں گئے تھے، اللہ لے گیا تھا. بابرکت ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو لے گیا اپنے بندے کو، یعنی اللہ لے گیا. اور اللہ ایک ہی رات میں کیسے لے گیا؟ رات ہی میں کیسے واپس کر دیا؟ ساتوں آسمان تک کیسے پہنچا دیا؟ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کیسے لے گیا؟ اور وہاں 50 وقت کی نمازیں فرض کی اور وہاں سے واپس بھی آئے اور رات ہی رات اپنے گھر پہ بھی آ گئے. کیسے آ گئے؟ اللہ اس وہم و گمان سے پاک کہ اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ کیسے اللہ نے کر دیا. اللہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیجئے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جہاں ہمارے دماغ تھک جاتے ہیں وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے. اللہ لے گیا. اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں گیا، اللہ لے گیا. اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا محمد آئے، اللہ نے بھی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ میں لے گیا اپنے بندے کو رات ہی رات. اور معراج ہوئی، جنت اور جہنم کا دورہ کیا. ذرا تصور کرو، اپنی آنکھوں سے دیدار بھی کیا. جنتیوں کو کیا انعام دیے جا رہے ہیں، جہنمیوں کو کیا سزا دی جا رہی ہے. اسی موقع پر آپ نے دیکھا کسی کا سر کچلا جا رہا ہے، کسی کو خون کے تالاب میں گوتا دیا جا رہا ہے، کسی کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے منہ کے بل، اور اس کے منہ میں لاٹھی اور ڈنڈے ڈال کر اس کو قید کرائی جا رہی ہے. کوئی ہے جو تندور کے اندر گرا ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اور اسی میں آپ نے بہت سے عذابات کی ایک شکل دیکھی. میرے بھائیوں، ایک خیر کثیر یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کو دی، جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. کتنا قریب کیا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی
اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا محمد رسول اللہ کو، تو اس عقیدے کی اصلاح کر لیجئے۔ اللہ کے رسول قریب تو ہوئے، بہت قریب ہوئے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن دنیا کی کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول پر 50 وقت کی نماز وہ ایک دوسرا معاملہ ہو جائے گا، اور اس طرف ابھی ہمیں نہیں جانا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اتنے قریب کر لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اعجاز ملا تو جناب محمد رسول اللہ کو ملا۔ آئیے سنن دارمی کی ایک روایت سناتا ہوں، بڑی دلچسپ روایت ہے، اور اس روایت سے ہمیں اور آپ کو عبرت ملے گی، اور ہمارے بھائی جو آج تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی عبرت ملے گی۔ ذرا آئیے دیکھیے، حضرت سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری نبی اکرم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو یقین ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ سنن دارمی صحیح حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر میں ایک دن سویا ہوا تھا مقام بطحا میں، اور آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ زمین پر آ گیا اور دوسرا فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں رہا، زمین اور آسمان کے بیچ میں۔ نیچے جو فرشتہ آیا اس نے اس فرشتے سے پوچھا جو زمین و آسمان کے بیچ میں تھا، ہوا 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 ہوا، کیا یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے پوچھ رہا کیا یہ وہی ہے، یعنی جس کے پاس ہم آئے ہیں کیا یہ وہی ہے؟ اوپر والے فرشتے نے کہا نعم، ہاں یہ وہی ہے۔ اب اوپر والا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ غور سے سننا، سیرت رسول موضوع دیا ہے، سنیے میرے بھائیو۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے نیچے والے فرشتے سے زنہو برجل من امتی، اس شخص کو ایک آدمی کے ساتھ تولو، اس کا وزن کرو اس کی امت میں سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترازو لائی گئی، مجھے ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا گیا، اور میری امت کے ایک دوسرے آدمی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ پھر فرشتے نے ترازو اٹھائی، فوزنت، میں تولا گیا تو میں اس کے اوپر بھاری نکلا، یعنی وہ شخص اٹھ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا۔ ایک اور چیز، اوپر والے فرشتے نے کہا رکو رکو رکو، زنہو بعشرہ، 10 آدمیوں کو ایک طرف رکھو، اور اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک طرف رکھو، یعنی 10 کو ایک طرف اور محمد رسول اللہ کو ایک طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 کو ایک طرف رکھا گیا اور مجھے اکیلے ایک طرف۔ فوزنت بہم فرجعتہم، پھر ترازو اٹھائی گئی تو 10 کا پلڑا اٹھ گیا اور میں ان 10 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہو گیا۔ میرا پلڑا 10 آدمیوں کے اوپر بھی بھاری تھا، یعنی 10 آدمیوں کا پلڑا ہلکا اور میں اکیلا بھاری۔ اس فرشتے نے پھر ندا دی زنہو بمیت، 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھو، اس کو اکیلے ایک طرف رکھو اور ترازو اٹھاؤ۔ فوزنت بہم فرجعتم، 100 آدمی ترازو پر رکھے گئے، میں اکیلے ایک طرف رکھا گیا۔ پھر ترازو اٹھائی گئی، میں ان 100 آدمیوں سے زیادہ بھاری نکلا، یعنی 100 آدمیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا، میں ان 100 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہوا۔ اس فرشتے نے کہا زنہو بی1000، 1000 کو ایک طرف رکھو اور اس کو اکیلے ایک طرف رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 ایک طرف رکھے گئے، میں اکیلا ایک طرف رکھا گیا۔ فوزنت بہم فرجعتہم کأنی انظر الیہم ینتصرون علی من خفۃ المیزان۔ دارمی شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 لوگ ایک طرف، اکیلا میں ایک طرف۔ فرشتے نے ترازو اٹھائی، تولا، 1000 کا پلڑا اٹھ گیا، میں اکیلا جھکا ہوں، میرا پلڑا بھاری تھا۔
اللہ کے نبی نقشہ کھینچتے کأنی انظر الیہم، 1000 لوگ ترازو کے اوپر اتنے ہلکے ہوئے، اتنے ہلکے تھے، جب مجھے 1000 کے مقابلے رکھا گیا گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، من خفت ینتصرون الی من خفت المیزان، بکھرے جا رہے ہیں، جیسے ترازو کے اوپر کوئی ہلکی چیز رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ ایک بھاری چیز ایسے رکھ دو تو ترازو ایک دم جب بیٹھے گی نیچے تو وہ ہلکا پلڑا ایک دم اٹھ جائے گا اور جھٹک جائے گا، جو چیز ترازو پہ ہوگی وہ بکھر جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے رکھا گیا 1000 کے مقابلے میں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 1000 کا پلڑا ایسے بکھرا، ینتصرون علی من خفت المیزان، ترازو اتنی ہلکی تھی کہ وہ ادھر ادھر بکھر رہے تھے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ آواز آئی چھوڑ دو، چھوڑ دو، اگر پوری امت کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھو گے اور محمد کو اکیلے ترازو کے پلڑے پر رکھو گے اور ترازو اٹھاؤ گے تو یہ شخص تمام لوگوں پر بھاری بیٹھے گا، اپنی پوری امت کے اوپر بھاری بیٹھے گا، اپنی پوری امت پر وزنی بیٹھے گا۔ ترازو یہیں پر چھوڑ دو، یہیں پر بس کرو، یعنی اگر پوری امت بھی ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے اور محمد رسول اللہ کو اکیلے پلڑے پر، تو محمد رسول اللہ پوری امت سے بھاری ہوں گے، پوری امت پر وزنی ہوں گے۔ جانتے ہو یہ حدیث بتا کر اللہ کے نبی نے یہ بتا کر کہ یہ ہوا میرے ساتھ، جانتے ہو اس کی تشریح کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ بتا دیا کہ ایک طرف ترازو کے پلڑے پر پوری امت کو رکھ دو اور پوری امت میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مرشد ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے بڑے شہداء ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں۔ اگر ساری امت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور محمد رسول اللہ کو اکیلے ایک طرف رکھ دو تو اولیاء کرام کا پلڑا اٹھ جائے گا، پیروں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اماموں کا پلڑا اٹھ جائے گا، محدثین کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، شہیدوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اور محمد رسول اللہ ان تمام لوگوں پر بھاری بیٹھیں گے، ان تمام لوگوں پر وزنی ہوں گے۔ یہ بتانا مقصد ہے لوگوں، اولیاء کرام کی عزت اپنی جگہ پر ہے، محدثین کی عزت اپنی جگہ پر ہے، پیروں کا اور ولیوں کا احترام ضروری ہے، لیکن عزت و احترام میں جو وزن جناب محمد رسول اللہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرے نبی پیروں پہ بھاری، ولیوں پہ بھاری اور شہیدوں پہ بھاری، اماموں پہ بھاری، محدثین پہ بھاری۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی بات آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے، ایک طرف امام کا قول آ جائے، ایک طرف محدث کا قول آ جائے، ایک طرف پیر کا قول آ جائے، ایک طرف کسی ولی کی بات آ جائے اور دونوں ٹکرا جائے، رسول کچھ کہہ رہے ہوں اور اولیاء کرام کچھ کہہ رہے ہوں، پیر و مرشد کچھ کہہ رہے ہوں، تو سنو، قسم ہے تمہیں اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، پیروں کی بات چھوڑ دینا، اماموں کی بات چھوڑ دینا، بزرگوں کی بات چھوڑ دینا، محدثین کی بات کو چھوڑ دینا، لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ پوری امت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے تو کعبے کے رب کی قسم اکیلے محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے نبی کا وزن پوری امت پر سب سے زیادہ، اسی طریقے سے نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اماموں، پیروں، ولیوں، مولویوں، محدثوں کے ساری زندگی کے اقوال، ساری زندگی کے افعال ترازو کے دوسری طرف رکھ دیے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہم جیسے تمام ملا مولوی، تمام پیر و ولی، تمام محدثین کی پوری زندگی کے افعال، اقوال مل کر بھی نبی اکرم کے ایک قول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک قول کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک فعل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم بالفاظ دیگر یوں کہہ دیتے ہیں، نبی اکرم کی ایک رکعت، نبی اکرم کی زندگی کی ایک وقت کی نماز ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے، مولوی جرجیز کی زندگی کی پوری عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پہ، پیروں کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پہ، اماموں کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پر، محدثین کی نماز اور روزے اور عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پر، ساری امت اسلامیہ کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے پر، اور محمد رسول اللہ کی زندگی کی 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک وقت کی نماز ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے تو رب کعبہ کی قسم پوری امت اسلامیہ کی عبادتیں ترازو
ترازو کے پڑھنے پر ہلکی ہو جائیں گی اور محمد رسول اللہ کی ایک وقت کی نماز کا پڑھنا جھک جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائیوں، وہ پیغمبر ہیں، یہ خیر کثیر دی ہے، یہ بھلائی سے نوازا ہے. یہی میرے بھائیوں اگر سنجیدگی سے سوچے تو کوئی لفڑے والی بات نہیں ہے، کوئی فرقے والی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب ضروری ہے، بزرگوں کا احترام ضروری ہے. جو اماموں کو گالی دے، اماموں کی شان میں گستاخی کرے، ہمارا مکتبہ فکر اور ہمارے مسلک کا عقیدہ سن لو. جو بزرگوں اماموں کو گالیاں دے وہ مسلمان تو بہت دور کی بات، وہ اہل حدیث بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث کا اصول، اہل حدیث کا ضابطہ یہ ہے. یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی محترم ہے، امام شافعی بھی قابل عزت ہے، امام مالک کی بات بھی سنی جاتی ہے، امام احمد ابن حنبل کے اقوال و افعال بھی دیکھے جاتے ہیں. لیکن وزن ہونے کے اعتبار سے، دلیل ہونے کے اعتبار سے ترجیح جناب محمد رسول اللہ کے اقوال و افعال کو دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اماموں کی عزت کرتے ہیں، ہم امام شافعی کا احترام کرتے ہیں. جو ان بزرگوں کو گالی دے، مسلمان تو بہت دور کی بات، کجا وہ اہل حدیث بھی نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے اس عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش مت کرو. ہم کس کو گالی دیں، ہم کس کو برا بھلا کہیں؟ ابو حنیفہ ہمارے تھے، امام شافعی ہمارے تھے، امام مالک ہمارے تھے. ہم کس کو گالی دیں؟ ہم کسی پر ضرب لگائیں کہ ہمارے ایمان پر ضرب لگتی ہے. ہم ابو حنیفہ کو کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو اسی پر عمل کر لو، وہی میرا مذہب ہے. ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کیسے غلط کہہ دیں؟ ہم امام شافعی کو کیسے کہہ دیں؟ وہ یہ کہنے پر مجبور ہے میری بات اگر رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. ہم امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کو کیسے غلط کہیں کہ امام مالک مدینہ میں پڑھا رہے ہیں اور اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں اگر میری بات اس صاحب قرآن سے ٹکرا جائے جو اس قبر کے نیچے آرام کر رہا ہے تو میری بات کو ٹھکرا دینا، لیکن اس صاحب قرآن کی بات کو کبھی مت ٹھکرانا. میرے بھائیوں، ہم کس کو برا بھلا کہیں؟ سب نے تو ایک ہی بات کہی ہے، سب نے تو وہی جملے کہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. کیونکہ ان سب کو معلوم تھا جو مقام محمد رسول اللہ کا وہ کسی کا نہیں ہے، جو درجہ محمد رسول اللہ کا وہ کسی کا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو سوچنا چاہیے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے. سیرت کا موضوع دیے آپ، ارے جس رسول پر اللہ درود بھیجتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ کا درود کیا ہوتا ہے وہ ابھی بتا رہا ہوں. اے ایمانوں والو، اللہ درود، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. صلو کما صلو، تم بھی درود بھیجو، تم بھی نبی اکرم پر درود سلام بھیجو. اللہ کا درود یہ ہے کہ بے شمار رحمتیں وہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود ہماری طرح ہے. جیسے ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی ویسے ہی درود پڑھتے ہیں. اللہ کا نبی پر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. جب اللہ نے یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ہمارے نبی پر سلام بھیجو اور درود پڑھو، اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دے دی. اور نماز کے اندر، قعدے کے اندر، اتحیات کے اندر سلام درود دونوں چیزیں بتا دی. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود بتا دیا اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. جس نبی پر اللہ درود بھیجتا ہو، اللہ رحمتیں بھیجتا ہو، اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہو، ذرا تصور کرو اس رسول کا مقام کیا ہوگا، اس رسول کی عزت اور احترام کتنی زیادہ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی نظر میں. کہا آنکھ بند کر کے میرے نبی کی بات مان لو، کیونکہ میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، اپنے دل سے نہیں بولتا ہے. آئیے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، میں زیادہ نہیں لمبا نہیں کھینچوں گا، مجھے ٹائم کا خیال ہے. میرے بھائیوں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا. انہی بھلائیوں میں سے حوض کوثر بھی ہے اور شفاعت کبریٰ بھی ہے. آپ کو معلوم ہوگا قیامت کا دن ہوگا، سارے پیغمبر پریشان ہوں گے، لوگ جائیں گے آدم کے پاس، آدم منع کر دیں گے، نوح
کے پاس جائیں گے نوح بھی منع کر دیں گے، یحییٰ کے پاس جائیں گے یحییٰ بھی منع کر دیں گے، زکریا کے پاس جائیں گے زکریا بھی منع کر دیں گے، یعقوب کے پاس جائیں گے یعقوب منع کر دیں گے، یوسف کے پاس جائیں گے یوسف منع کر دیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے موسیٰ منع کر دیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے ابراہیم منع کر دیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے کے سارے پیغمبر سب کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیں گے۔ اے نبی جاؤ، نبی اکرم کے پاس جاؤ، وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ لوگ آئیں گے، غور کرو، کہیں گے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے شفاعت کروائیے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے شفاعت کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کا چیپٹر ہے، آؤ بخاری شریف کے صفحات پر ذرا منظر ڈالیے، اللہ کے نبی اپنے لوگوں ساتھیوں کو دیکھیں گے اس پریشان حالی کے اندر، تو نبی اکرم کو ان پر ترس آ جائے گا۔ اللہ کے نبی اٹھیں گے، لیکن اللہ کو کیسے منائیں، اللہ سے دعا کیسے مانگیں، اللہ سے ڈائریکٹ کیسے پکاریں، فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کیا نکلے گی میری زبان سے یہ مجھے ابھی نہیں معلوم، قیامت کے دن میدان محشر میں میری زبان سے کیا کیا نکلے یہ مجھے ابھی نہیں معلوم۔ اللہ جو میری زبان سے نکلوائے گا میں ان الفاظوں میں اللہ کی تعریف کروں گا، یہاں کی آواز آئے گی، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے نبی اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو، کیا مانگتے ہو، تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، شفاعت کرو گے تو شفاعت قبول بھی کی جائے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو تب اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا۔ اسی طرح اشارہ کیا گیا لا یتکلمون الا من اذن، قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات نہیں کرے گا، کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا مگر اللہ جس کو اجازت دے، اس وقت اللہ محمد رسول اللہ کو اجازت دے گا، ارفع راسک، سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے میرے نبی کیا مانگیں گے، لیکن پھر بھی کہے گا وشفی، مانگو تشفع، سل مانگو توتا دیا جائے گا۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے میرے نبی کیا مانگیں گے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگ دیں گے، کیوں؟ تاکہ دنیا والوں سن لو، کسی کو مختار کل اور کسی کو مشکل کشا بہت آسان ہے بنا لینا، سن لو میرا نبی دنیا میں بھی مجھ سے مانگتا تھا، دنیا میں بھی اپنا دامن میرے سامنے پھیلاتا تھا، آخرت میں بھی وہ میرا محتاج ہوگا، اور جب تک وہ مجھ سے مانگے گا نہیں میں اس کو دوں گا نہیں۔ قیامت کے دن بھی محمد رسول اللہ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، سل، اللہ کہے گا مانگ توتا، جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفی، اگر شفاعت کرو گے تو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرے امتی، اللہ ان کو بخش دے۔ تب اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ کے نبی جس کو چاہیں گے بخش والے، ایسا نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے شفاعت کا حق آپ کو دیا ہے، مقام محمود بھی ہم قیامت کے دن آپ کو عطا کریں گے۔ کتنی خوبیاں ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں، کون کون سی بھلائیاں گنو گے؟ آئیے، وہی قیامت کا دن ہے، وہی میدان محشر ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہے، جاں کنی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر محمد رسول اللہ حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا میر کارواں ہوں گا، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہوں گا، لوگ آئیں گے پانی پیتے جائیں گے، جو ایک بار
پانی پی لے گا عرصہ محشر میں جب تک رہے گا پھر اس کو پیاس نہ لگے گی، پھر اس کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہوگی۔ ایک بار جو میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا، اللہ کے نبی فرماتے وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ من شرب لم یظما بعدا، ایک بار جو پی لے گا پھر اس کو عرصہ محشر جتنا دن اس کو رکنا ہوگا پھر اس کو پیاس نہ لگے گی، پھر اس کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہوگی، پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لا یردن علی اقوام، آئیں گی قومیں کی قومیں پانی پیتی جائیں گی، چلی جاتی رہیں گی، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اچانک کچھ لوگ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑیں گے، وہ آئیں گے میرے پاس، جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے میرے قریب آئیں گے، میرے قریب آئیں گے، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، میرے اور ان کے درمیان ایک حائل کھڑی کر دی جائے گی، ایک دیوار فرشتے کھڑی کر کے ان کو دور کر دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو پانی پینے سے کیوں روک رہے ہیں، آنے دو ان کو پانی پینے دو۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ پانی پینے کے حقدار نہیں ہے، آپ جس کو چاہتے پانی پلا رہے ہیں لیکن یہ پانی پینے کے حقدار نہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، وضو بناتے تھے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے دنیا چھوڑ دینے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھی، ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں جاری کر رکھی تھی۔ جو دین آپ دے کر نہیں آئے تھے انہوں نے دین کا نام لے کر بہت سی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کو انہوں نے چینج کر دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے دین کے اندر کون کون سی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی۔ اللہ کے رسول کہیں گے اچھا میرے انتقال کے بعد ان لوگوں نے نیا دین قائم کر لیا تھا؟ ہاں، اللہ کے نبی بھی چیخ اٹھیں گے اسی میدان محشر میں، اسی حوض کوثر پر، سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان بدعتیوں کو، دور کر دو میرے دین کو چینج کرنے والوں کو، دور کر دو جنہوں نے میرے دین کی شکل کو بگاڑ دیا تھا، اوریجنل دین، اصلی دین کو ختم کر کے انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین رائج کر دیا تھا، ان کو بھی دور کر دو میری نظروں کے سامنے۔ حوض کوثر کے ذریعے اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر پر پانی پلانا، حوض کوثر کا عطا کرنا، یہ بھی خیر کثیر ہے، لیکن اس حوض کوثر سے بدعتی محروم رہیں گے۔ ہم نے بدعت کو سمجھا نہیں ہے کہ بدعت کیا ہے۔ ہم جہاں چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کی شادی کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ ایک تابعی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، 25 سال سے وہ توبہ کرتے ہیں، 25 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ ان سے کچھ لوگ کہنے لگے آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں، اور نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، آپ کو میں 25 سال 20 سال سے دیکھ رہا ہوں آپ آنسو بہاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ شاید آپ سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے۔ کہنے لگے ہاں، ایک خطا ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی 25 سال پہلے، جس کی توبہ کرتے کرتے مجھے 25 سال ہو گئی، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا وہ گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے جانے دو، میں بتانا نہیں چاہتا۔ پھر کسی وقت گھیر لیا، ارے بتاؤ تو صحیح، ہم آپ کے ہمدرد ہیں۔ کہنے لگے رہنے دو، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے مجبور کیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، وہ تابعی کہنے لگے لوگوں آج سے 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ کیا گناہ تھا؟
آج سے 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو بدعتی کو پناہ دے، اپنے گھر میں ٹھہرائے، بدعتی کو سلام کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 25 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں۔ یہ اس بزرگ تابعی کا حال ہے جس نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تو اس کی توبہ کا یہ حال ہے۔ ہم تو اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہیں، ہم تو اپنے بیٹے بدعتیوں میں دے رہے ہیں، ہم تو اپنے کاروبار و بزنس بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی میرے اوپر الزام نہ لگائے، بدعت سب میں بری ہے، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بدعت کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بدعت کیا ہے، بدعت کی حقیقت کیا ہے، پہچاننے کی کوشش کرو اور دور کرو اپنے معاشرے سے اور اپنی سوسائٹی سے اس بدعت کو۔ بدعتیوں 25 سال ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کیا ہے؟ آئیے ذرا بھاگوت پران کے ایک منتر کے بعد اپنی تقریر کو میں ختم کر دوں گا، لیکن یہ بڑا پیارا منتر ہے، شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 اور منتر نمبر 19۔ اشوما وچرن نہ شنا چھوڑیاں، وچرن نہ شنا چھوڑیاں، ہائی نہ پرتی مگوتی نرپلنگچ دو دسیون کوٹیشونی ہنشیتی اتتے شام بھوشنتی مناسی وشدانوے باسو دیو انگراگتی پنی گندھا دلس پرشاما اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسینا سادود منم شٹیشور ریا گننویتا۔ 19 20 21 مجھے 19ویں منتر سے تھوڑا سا مطلب ہے۔ وچرن نہ شنا یہ خیر کثیر ہے، انتم رشی کل کی اوتار اتنا خوبصورت ہوگا، وچرن نہ شنا اس کی سندرتا تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی، تمہارے مستشک میں تمہارے دماغ میں نہیں آئے گی۔ وچرن نہ شنا چھوڑے ہائنا اتنا سندر اتنا خوبصورت ہوگا کہ کوئی صحیح سے اس کی مثال نہیں دے سکتا ہے، اپما نہیں دے سکتا مثال۔ حقیقت میں اللہ کے رسول اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی صحیح سے مثال ہی نہیں دے سکا۔ حدیث کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، کوئی کہتا ہے چاند کی طرح چمکتے تھے، کوئی کہتا ہے سورج کی طرح چمکتے تھے، کوئی کہتا ہے چراغ کی طرح روشن تھے، کوئی کہتا تھا اجالا ہو جایا کرتا تھا، کوئی مثال چاند سے دیتا ہے کوئی سورج سے، کوئی صحیح ایک مثال پیش نہیں کر سکا۔ غور کرو، یہ خیر کثیر ہے محمد رسول اللہ کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی۔ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھی ہے، ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے عائشہ قرآن میں یوسف کے حسن کا ذکر ہے، محمد کے حسن کا ذکر نہیں۔ حضرت عائشہ کو کیسے برداشت ہو جائے گا کہ میرے شوہر کی برائی کر رہی ہے؟ آج کل کی عورتیں تھوڑی تھیں، ایک پیر صاحب منواتے تھے اپنی عورت سے، میں پیر ہوں، وہ مانتی نہیں تھی، بھاگ تیرے جیسے 336 پیر پھرتے ہیں۔ ایک بار اس کی بیوی نے کہا آج میں نے ایک پیر کو دیکھا ہوا میں اڑ رہے تھے، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ پیر تھا بنے پھرتے ہو تم؟ شوہر نے کہا اچھا تم نے دیکھا اس کو؟ ہاں تو دیکھا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی ہاں مجھے لگا تم تھے۔ کہا کیوں؟ کہا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ پھر بھی کمی نکال دی، پھر بھی کمی نکال دی۔ یہ آج کل کی عورتیں جو شوہر کو اپنے معیار پہ پورا نہیں پاتی ہیں۔ حضرت عائشہ کیسے برداشت کر لیں؟ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا عائشہ برا مت مانو، قرآن تمہارے نبی پر اترا، لیکن قرآن نے محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا اور یوسف کی خوبصورتی کا ذکر کیا، ہمارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا خوبصورتی کا ذکر کیا؟ یہودیہ کہنے لگی تمہارے قرآن میں آیا بادشاہ مصر کی بیوی نے جب یوسف پر بری نظر ڈالی اور ان سے زنا کرنا چاہا اور ان کو اپنے اوپر مائل کیا، یوسف بچے رہے، اور جب چرچے عام ہو گئے اور عورتوں نے برائیاں کر دی، بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو دل دے بیٹھی، تو اس نے یوسف کو ان عورتوں کے سامنے سے نکال دیا، ساری عورتوں کو اپنے محل میں بٹھایا اور سب کو پھل دے دیے اور سب کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور کہا ان پھلوں کو کاٹو۔ جب مصر کی عورتیں پھل کاٹنے لگی، اسی وقت کہہ دیا یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور قطعنا نہیں قطعنا ٹکڑے ٹکڑے کر دی، کر رہے ایسے ٹکڑے ٹکڑے، اتنے خوبصورت تھے، لگ نہیں رہی ہے۔ کبھی کبھی جب سن کر دیا جائے کسی چیز کو، سن کر دیا جائے تو پھر آپ کسی حصے کو کاٹ دو، لگتی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے مصر کی عورتوں کے دماغ کو سن کر دیا، وہ پھل کاٹ رہی ہیں، انگلی کر رہی ہیں،
انگلی کٹتی چلی جا رہی اور تکلیف نہیں ہو رہی ہے. دیکھا کتنے خوبصورت تھے, مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی. تمہارا قرآن کہتا قطعن ایدیہن, انگلیاں کاٹ ڈالی. حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے شوہر کی برائی کیسے برداشت کر لیں, تنقیص کیسے گوارا کر لیں. چیخ اٹھی, اے یہودیہ, اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. اچھا ہوا مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا, میرے نبی کو نہیں دیکھا. یہودیہ چیخ اٹھی, اگر تمہارے نبی کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا, اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا. مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت نقل کر رہی ہے, علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں نقل کر رہے ہیں. غور کیجئے, علامہ شبلی نے سیرت النبی میں نقل کیا ہے, سید سلمان ندوی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے, سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھرا پڑا ہے. حضرت عائشہ نے کہا اچھا ہوا مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا, محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. یہ کیا بات رہی. یہودیہ کہتی اگر محمد کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا. عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا, یہودیہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں عائشہ کی جان, لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن. مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر وہ محمد کا دیدار کر لیتی تو انگلیاں نہیں, اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی, اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی, اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی, چھریاں اپنے دلوں پہ چلا لیتی. اور پھر زبردست بیان دیا, اے یہودیہ مصر کی عورتوں نے اپنے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی. مدینے کی عورتوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا. اور پھر بھی اس کو چین نہ آیا. چیخ اٹھتی ہے دیناریہ اور کہتی ہے اے نوجوان, میرا باپ, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا شوہر شہید, اور تو کہتا ہے محمد ٹھیک ہے, مجھے چل کے دکھا محمد رسول اللہ کی شکل. اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھ لے اے دیناریہ یہ محمد رسول اللہ ہے. اس دیناریہ نے چہرہ ہلایا, پردہ کھولا خیمے کا اور دیکھتی ہے محمد رسول اللہ کو دیکھتی ہے. حسان ابن ثابت نے کبھی نبی کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا میں ہم نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرًّا من کل عیب, آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں, ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں. خلقت کما تشاء, جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی اللہ نے آپ کو پیدا کیا. آپ کھڑے تھے رب کے سامنے اور کہتے گئے اے اللہ مجھے ایسا بنا, اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. آپ تو ایسے پیدا ہوئے. اس دیناریہ نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو چیخ اٹھی کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھ لیا, قرار آ گیا, میری مصیبتیں دور ہو گئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیا تو باپ کا غم بھول گئی, بیٹے کا غم بھول گئی, شوہر کا غم بھول گئی, بھائی کا غم بھول گئی. غور کرو, مصر کی عورتوں نے, یہودیہ نے کہا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, لیکن محمد رسول اللہ کو جن عورتوں نے دیکھا تو اپنے بیٹے میدان جنگ میں, اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا. اور سب کی شہادت کی خبر سنتی ہے تو کہتی ہے مجھے محمد کا چہرہ دکھاؤ, اور جب رسول کا چہرہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے کل